آج دنیا میں ہم اگر کسی سے محبت کریں تو سب سے پہلے انسان اس کے اندر حسن دیکھتا ہے کہ اس کے اندر حسن کتنا ہے. اور انسان دنیا میں آتا ہے تو جس بھی چیز سے محبت کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس میں حسن دیکھتا ہے کہ اس میں حسن کتنا ہے. پھر دیکھتا ہے کہ وہ حسن والا با وفا ہے کہ نہیں ہے. با وفا ہو تو ہی محبت کی جائے, بے وفا ہو تو محبت نہ کی جائے. جب دنیا کے اندر انسان آیا, جب اس نے حسن کو ٹٹولنا شروع کیا, جب اس نے حسن کو دنیا میں کھنگالنا شروع کیا تو اس نے زمین کے چپے چپے کو چھاننا شروع کیا. جب حسن کا اس نے تذکرہ کرنا شروع کیا کہ حسن کو کہاں ڈھونڈوں, حسن کو کہاں سے لاؤں جس سے محبت کی جائے, کہ حسن میں کہاں سے پاؤں گا جس سے محبت کی جائے. وہ پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھا تو کہا کہ یہ بھی حسین ہے. جب سمندر میں گیا تو دیکھا سمندر کا پانی بھی حسین ہے. جب زمین کے ریگستان علاقوں میں گیا, جب وہاں کی ریت ملائم کو دیکھا تو یہ بھی حسین ہے. جب پھولوں کے باغات میں گیا, جب دیکھا کہ پھولوں کے باغات کی رنگ, اس کی خوشبو بھی حسین ہے. جب وہ دنیا کی ہر جگہ پر جاتا گیا, دیکھتا گیا, تو جس جگہ جاتا تھا اسے دکھتا تھا تو سوچتا تھا کہ یہ بھی حسین ہے, وہ بھی حسین ہے. تمام چیزیں اللہ نے اتنی حسین بنائی ہے, مگر اس میں با وفا کون ہے, اس کے اندر با وفا کون ہے. جب چٹانوں کو دیکھا, جب پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھا تو اس نے کہا اگر اوپر گیا اور نیچے گرا تو مجھے پہاڑ بچا نہیں سکتا. یہ با وفا نہیں ہے, یہ بے وفا ہے. جب سمندر میں گیا تو کہا سمندر میں چلا تو سمندر بچائے گا نہیں, سمندر ڈبو دے گا. یہ بھی حسین ہے مگر با وفا نہیں ہے. جب پھولوں کے پاس گیا دیکھا یہ خوشبو چند منٹوں کی ہے, یہ بھی با وفا نہیں ہے, یہ بھی بے وفا ہے. دنیا کی ساری رنگتیوں میں گیا اور ڈھونڈتا رہا کہ حسن کہاں سے پاؤ جس سے محبت کی جائے, جو با وفا بھی ہو, بے وفا نہ نکلے. جب پوری دنیا کا چکر لگا لیا کہ حسن کہاں سے لاؤ, حسن کو کہاں سے ٹٹولوں, تو اللہ کی بارگاہ میں گیا اور کہا پروردگار عالم تو ہی بتا دے کہ حسن کہاں سے لاؤ. اس حسن کو بھیج جس سے میں محبت کروں. دنیا میں وہ حسن جلوہ کر جس سے محبت کروں, اور وہ حسن بے وفا نہیں بلکہ با وفا نکلے. جب یہ کہا تو میرے رب نے قرآن کی آیت اتار کر کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ وہ حسن ہے جس کے اندر وفا بھی ہے. آپ نبی سے محبت کر کے دیکھیں, نبی نہ یہاں چھوڑیں گے, نبی نہ وہاں چھوڑیں گے. یہاں پر بھی مقام ملتا رہے گا, وہاں پر بھی مقام ملتا رہے گا. صدیق اکبر کچھ نہیں تھے, نسبت ملی میرے نبی سے, محبت ہوئی میرے نبی سے. یہاں بھی با وفا ہے, وہاں بھی با وفا ہے. یہاں بھی بلند ہے, وہاں بھی بلند رہیں گے. جو جو نبی سے نسبت جوڑتا گیا اللہ نے دنیا میں بھی مقام دیتا گیا, آخرت میں بھی مقام دیتا رہے گا. یہ وہ حسن جو با وفا ہے. اور تذکیرہ سنو میرے نبی کا حسن کا. میرے نبی جب دنیا میں آئے, میرے نبی جب دنیا میں آئے تو مکے کے اندر یہ رواج تھا کہ دائی آتی تھی اور بچوں کو لے کر پالنے کے لیے لے کے جاتی تھی. ہمارے ہندوستان میں یہ رواج نہیں ہے, مگر مکے میں اب ہے یا نہیں ہے, مگر پہلے یہ رواج تھا. کسی کے گھر پیسے والے یا کسی گھر اولاد ہو جاتی تھی تو دائی آتی تھی, ان کے بچوں کو لیتی تھی اور پالنے کے لیے لے کر چلی جاتی تھی. تو اسی طرح حضرت دائی حلیمہ میرے آقا کی رضائی ماں آئی اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو, میں نے کہتا وہ پال, بلکہ میرے نبی ان کو پالنے کے لیے گئے تھے کہ حضرت دائی حلیمہ کون ہے جو میرے نبی کو پالے گی. یہ تو میرے نبی کا صدقہ ہے کہ میرے نبی نے ان کو پسند فرمایا ہے. جب حضرت دائی حلیمہ میرے نبی کو لے کر
اپنے قصبے میں پہنچی، جب میرے آقا، جب میرے دادا پالڑے میں ہی تھے تو وہاں کے رہتی ہیں نا بچیاں، بہنیں اپنے بچوں کو اٹھا کر، اپنے بھائیوں کو اٹھا کر، اپنے کلیجوں کو اٹھا کر جا کر وہاں پر جا کر اور بیٹی ہیں کہ میرا بھائی اس سے حسین ہے، میرا بھائی اس سے حسین ہے، میرا بھائی تیرے بھائی سے حسین ہے، میرے بھائی کے نقوش دیکھ تیرے بھائی سے حسین ہے، میرے بھائی کی رنگت دیکھ تیرے بھائی سے حسین ہے، میرے بھائی کی ناک دیکھ تیرے بھائی سے حسین ہے، میرے بھائی کی آنکھیں دیکھ تیرے بھائی سے حسین ہے۔ یہی اس قصبے میں بات چل رہی تھی، اتنی ہی دیر میں میرے نبی کی بہن جو حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی، حضرت سیما نے جب یہ سنا، حضرت جب سنا تو اپنے ویر، اپنے نبی، اپنے بھائی کو نہیں بلکہ اپنا بھائی بھی، ان کا سگا بھائی بھی ادھر لیٹا تھا، میرے نبی بھی ادھر لیٹے تھے، دونوں بچے پالکے میں تھے۔ جب وہ وہاں پر پہنچی، ایک نظر اپنے بھائی پر ڈالی، دوسری نظر میرے نبی پر ڈالی، دیکھ کر کہا بھائی تجھ سے حسین میرے نبی ہے، تجھ سے حسین میرے نبی ہے۔ اپنے نبی کو اٹھاتی ہے، میرے نبی کو اٹھاتی ہے اور لے کر لوگوں کے درمیان چلنے لگتی ہے۔ دور سے ہی لوگوں نے، جب سہیلیوں نے دیکھا کہ حلیمہ کی بیٹی اپنے بھائی کو لے کر آ رہی ہے تو انہوں نے کہا لے کر آنے دو، اس کا بھائی کون سا حسین ہوگا، ہمارے بھائی کا رخ اتنا حسین ہے، ہمارے بھائی کا حسن اتنا حسین ہے، ہمارے بھائی کا تلوہ اتنا حسین ہے، ہمارے بھائی کے نقوش اتنے حسین ہیں۔ جیسے ہی حضرت حلیمہ کی بیٹی پاس آتی ہے، جیسے ہی میرے نبی کی نظر میرے نبی کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے تو ساری مدینہ کی جتنے بھی بیٹیاں تھی، جتنی بھی بہنیں تھی، اپنے نقوشوں کو، اپنے لاڈلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو نبی کے قدموں میں رکھ کر بولتی ہے اس کے طلبوں کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے، یہ اللہ نے اتنا بلند اس کا مرتبہ دیا ہے، اتنا بلند حسن دیا ہے کہ اس کے طلبے بھی میرے بھائیوں کے حسن کے آگے بلند ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے طلبوں میں جو ہے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کر طلبہ تیرا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ آئے اور آگے چلتے ہیں، میرے نبی کے حسن کا تذکرہ اور کرتے ہیں۔ آئیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکے ہی میں میرے نبی تھے، مکے ہی میں میرے نبی تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب جوانی ہوئی، میرے آقا نے نبوت کا اعلان کیا تو مکے کے اندر چند لوگ تھے جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی کا اقرار کیا، میرے نبی کی حق گوئی کی کہ ہاں آپ نبی ہیں، مگر بہت سے لوگوں نے میرے نبی کا انکار کر دیا، مگر وہ بھی جانتے تھے، وہ بھی مانتے تھے کہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ اللہ کے پیارے نبی ہیں۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ جب پہنچے، میرے آقا جیسے ہی میرے آقا مدینے میں پہنچے، میرے آقا مکے میں تھے، جب میرے آقا نے اعلان نبوت جب کیا تو ابو جہل جو سخت کافر ہے، میرے نبی کا چاچا ہے مگر نبی کا سخت دشمن ہے، مگر یہ رب کی شان دیکھے کہ اللہ اس محبوب کا تذکرہ بھی دشمنوں سے کرا رہا ہے، اللہ اپنے محبوب کا تذکرہ بھی، اپنے محبوب کی خوشبو بھی اپنے دشمنوں سے بکھیر رہا ہے۔ پوری گلیوں میں گھوم گھوم کر ابو جہل کہتا پھر رہا تھا کہ کوئی میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی نہیں دیکھے، جو دیکھ لیتا ہے وہ ہے ایسا جادو چلاتا ہے کہ وہ ایمان چھین لیتا ہے، وہ ایمان چھین لیتا ہے۔ جب یہ بات مکے کی گلیوں میں دوڑ دوڑ کر ابو جہل کہہ رہا تھا کہ کوئی میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قول نہ سننا، اس کی صورت نہ دیکھنا، اس کی سیرت پہ نہ جانا، اس کی زلفوں پہ نہ جانا، کیونکہ سنا ہے اور دیکھا ہے، جو اس کے قریب گیا ہے، جس نے اقوال سنے ہیں وہ اس کا ہوتا گیا ہے، جس نے صورت دیکھی ہے وہ اس کا ہوتا چلا گیا ہے، جس نے اس کے زلف دیکھے ہیں وہ اس کا ہوتا چلا گیا
गया है, वो दीन को छीन रहा है, वो दीन को छीन रहा है। जब ये बात मेरे नबी की अबू जहल ने गलियों में मक्के के जब ये चर्चे आम किए, तो वहीं एक ज़ईफा रहती थी, वो भूतों को बड़ा मानती थी, भूतों को बड़ा मानती थी, मगर मेरे नबी को देखा नहीं था, क्योंकि मेरे नबी को जिसने देखा नहीं है ना, वो भूतों का बड़ा आशिक रहता था, मगर जब नबी को देख लेता था, वो सिर्फ खुदा का आशिक रहता था, किसी का आशिक नहीं रहता था। वो भूतों को बड़ा मानती थी। जब ये सुना तो अपना बोरिया उठाया और मक्के की गली में जाकर खड़ी हो गई, मक्के के चौराहे पर जाकर खड़ी हो गई और मजदूर का इंतजार कर रही थी कि कोई मजदूर आए, मेरी पोटड़ी को उठाए और लेकर मुझे फला कस्बे छोड़कर आ जाए। जब यही देख रही थी, मक्के के बड़े बड़े अमीर आए, बड़े बड़े सरदार आए और देखकर चले गए, हालचाल पूछा चले गए, मगर कोई पोटली उठाने वाला नहीं था, कोई सामान उठाने वाला नहीं था। इतनी ही देर में मेरे नबी का गुजर उधर से होता है, मेरे नबी उधर से जाते हैं, मेरे नबी देखते हैं, क्योंकि मेरे नबी की आदत थी, जो भी परेशान हाल होता था मेरे नबी फौरन उसकी परेशानी को दूर करते थे। वो नहीं, आज भी मेरे नबी का नाम ले लो तो परेशानियां दूर हो जाया करती है। उस दौर से इस दौर तक मेरे नबी के नाम से परेशानी दूर होती है। मैं तो उस दौर नहीं, मैं तो हजरत आदम से कहता हूं, हजरत आदम की तौबा भी मेरे नबी के नाम के सदके में कबूल हुई थी, और कयामत तक भी लोगों की तौबा मेरे नबी के नाम के सदके ही कबूल की जाएगी। मेरे नबी का वो नाम है जो पूरी दुनिया में आज भी जगमगा रहा है, कयामत तक जगमगाता रहेगा। इंशाअल्लाह कयामत के बाद जन्नत में भी जगमगाता रहेगा। हर जगह मेरे नबी का नूर, मेरे नबी का नाम जगमगाता रहेगा। जैसे ही मेरे नबी के बारे में तस्कीरा सुना तो मेरे नबी आते हैं, मेरे नबी ने कहा कहीं जाना है, उन्होंने कहा मुझे फला कस्बे जाना है, मैं यहाँ मक्का छोड़ रही हूँ। मेरे नबी ने कहा अगर आप इजाजत दे तो आपकी पोटली को मैं उठा लेता हूँ, मैं आपको छोड़ कर आता हूँ। तो वो कहती है बेटा छोड़ेगा। मेरे नबी पोटली को उठाते हैं, नबूवत वाले कंधे के ऊपर उस पोटली को रखकर मेरे नबी चल रहे हैं, मेरे नबी आगे हैं, वो ज़ईफा पीछे पीछे चल रही है, मेरे नबी आगे बढ़ रहे हैं, ज़ईफा पीछे है। वो ज़ईफा कभी मेरे नबी की चाल को देख रही थी, वो ज़ईफा कभी मेरे नबी के नुकुश को देख रही थी, वो ज़ईफा कभी मेरे नबी की जुल्फों को देख रही थी, वो ज़ईफा कभी मेरे नबी के रुखसार को देख रही थी, वो ज़ईफा मेरे नबी के हर हरकत को देख रही थी। जब कस्बे में पहुंचे, मेरे नबी ने जब सामान रखा, मेरे नबी ने कहा कि ए ज़ईफा बता, मेरे नबी फरमाते हैं ए ज़ईफा बता कि तू क्यों मक्का छोड़कर जा रही है? मक्का में खानाए काबा है, अल्लाह का मुकद्दस घर मक्के में है, तू क्यों मक्के को छोड़कर जा रही है? तो उसने कहा मेरा घर मक्के में है, मेरी जायदाद मक्के में है, मेरा असबाब मक्के में है, मेरा खानदान मक्के में है, मेरा हर चीज मक्के में है, खानाए काबा भी मक्के में है। मगर अबू जहल आया था और कह रहा था, गली में घूम घूम कर कह रहा था कि मेरे भतीजे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को कोई ना देखे, उसे कोई ना सुने, जो देखता है सुना है कि वो दीन को छीन लेता है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे इतने सारे भूतों के दीन को एक ही दम मेरे दीन से निकाल लिया जाए। मगर ज़ईफा के दिल के अंदर अब नबी की मोहब्बत घर कर गई थी, नबी का हुस्न उतर चुका था। वो ज़ईफा कहती है ए बेटा तू कौन है? ए बेटा वो कौन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है जो मक्के में ऐलान कर रहा है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ? वो कौन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मक्के में पैदा हुए हैं जो अपने आप को अल्लाह का नबी कह रहे हैं? ए बेटा मैंने दुनिया घूमी है, ए बेटा मैंने मक्का देखा है, मक्के के अक्सर असबाब को देखा है, मक्के के अक्सर गलियों को देखा है, कई मुल्कों को घूमी हो, मगर बेटा तुस्सा नहीं पाया है, बेटा तुस्सा कहीं नहीं देखा है। तेरा जो हुस्न है पूरी कायनात में कहीं नहीं मिला है, तेरी जो रंगत है पूरी कायनात में कहीं नहीं देखी है। ए बेटा यूं तो बता कि तू कौन है? मेरे नबी फरमाते हैं जिस नबी के दर से तू जन्नत मक्का छोड़कर जा रही है वो ताहा और यासीन में ही हो, वो सिराजे मुनीर में ही हो, वो नबी आखिरी ज़मान में ही हो। जब ये सुनती है तो वो ज़ईफा कहती है जिसकी तर्जुमानी बरेली का इमाम यूं करता है, वो बरेली का इमाम बरेली की सरजमीन से पुकार उठता है, यही बोले सिदरा वाले जब ने जहां के ताले तभी मैंने छाड़ डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह।
یا رسول اللہ یا رسول اللہ بچہ بچہ ہے قربان بچہ بچہ ہے قربان زندہ باد زندہ باد عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مجھ کو تو سنتے رہتے ہیں آخری واقعہ بیان کروں گا کیونکہ ہمارے شورا اسلام اور خطیب جو ہمارے دور و دراز سے آئے ہیں مولانا عمران گوڑی انشاءاللہ ان کا بھی خطاب ہونا باقی ہے مجھے تو سنتے رہتے ہو میں آپ کی مسجد کا خطیب و امام ہوں انشاءاللہ اور بھی سناتا رہوں گا مگر مین ہمارے مہمان ہیں مہمان کو سننا ضروری ہے ہمارے مہمان کو ہمیں سننا بہت ضروری ہے انشاءاللہ آخری واقعہ میں بیان کروں گا میرے نبی کی حسن کا اتنے حسن بے واقع ہیں کہ میرے نبی کے حسن میں پورے کائنات کو بھی رکھ کر اگر رنگت لکھی جائے نا تو میرے نبی کے بددعا کی دعات بھی نہ لکھی جائے اتنا میرے نبی کا حسن ہے اس حسن نبی پہ جتنی رات بیٹھ کر بولا جائے نا تو بددعا کے دعات کا جو نقطہ ہے نا اس پر بھی بات پوری نہ ہو اتنے میرے نبی کے حسن کے تذکرے ہیں تو کیونکہ ہمارے مہمان بھی باقی اس لیے آخری بات میں بیان کروں گا پھر آپ سے رخصتی ہوں گا کہ وقت بھی ہو رہا ہے ابھی ہمارے عثمان ہنوری صاحب جو مشہور ہے ادے پور کے سب سے زیادہ مشہور نعت خواہ ہیں جو بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں ابھی بھی باہر سے آئے ہیں چھتیس گڑھ سے آئے ہیں شاید آج ہی یہ ہمارے وجہ سے ہی یہ چھتیس گڑھ تھے جو فوراً وہاں سے فلائٹ کرا کر ابھی اترے ہیں 8 بجے ہی اور ابھی یہاں آ گئے ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں اور بھی ہمارے مفتی علی حسین صاحب کی بلا ہے اور ہمارے حافظ کامل صاحب کو بھی آپ نے سنا ہے حافظ نہیں ہے وہ اللہ ان کو حافظ بنائے ان کو بھی سنا ماشاءاللہ یہ بھی ادے پور کے بڑے نوجوان اور مشہور نعت خواہ کم وقت میں انہوں نے جو شہرت پائی ہے اللہ ان کو اور شہرت سے نوازے دعا کرتے ہیں اللہ اور ہمارے نعت خواہوں کو اللہ اللہ نمازی بنا دے بس اور سچا رسول کا پیارا محب بنا دے بس یہ نعت رسول کا حق ادا ہو جائے گا اگر نمازی بن جائے نعت خواہ کیونکہ نعت خواہوں کو دیکھا اکثر محفل میں تو دو ڈھیڑی بجا دیتے ہیں پڑھتے پڑھتے فجر کی نماز کسے کہتے ہیں یہ پتہ نہیں رہتا ہے ایسی نعت خوانی کیا جس میں اللہ کی فرض بھی قضا ہو جائے اللہ کی فرض بھی قضا ہو جائے تو اللہ ان کو نمازی بنا دینا اگر نعت خواہوں کو تو کوئی بھی گھریلو محفل 12 بجے سے زیادہ نہیں چلے گی صرف 12 بجے اینڈ ہو جائے گی صرف اگر یہ نعت خواہ ہمارے نمازی بن جائے مگر الحمدللہ ہماری یہ نعت خواہ نمازی ہیں کامل صاحب بھی میرے ساتھ کئی پروگرام کر چکے ہیں مگر نماز پڑھتے ہیں اللہ ان کو اور پکا نمازی بنائے اور ہمارے امام صاحب حافظ ہارون صاحب تو ہے ہی ہیں کہ اللہ حافظ دیا ہے تو انشاءاللہ نمازی ہے اور بھی اللہ سے دعا ہے کہ سارے نعت خواہوں کو اللہ نمازی بنائے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا